بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث دروا کی علم اجمالی اور علم تفصیلی کے بارے میں ہو رہی ہے کہ حل المعلوم و اجمالا کالمعلوم تفصیلا، یعنی وہ چیز کہ جو اجمالا معلوم ہے کیا اس کی طرح ہو سکتی ہے کہ جو تفصیلا معلوم ہو۔ اس کے بارے میں ہم نے دو طرح سے بحثیں کی ہیں کہ آیا منجز تکلیف ہونے میں علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے۔ پھر آیا باب امتصال میں بھی اگر انسان علم تفصیلی حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اجتہاد یا تقلید کے راستے سے، لیکن پھر بھی حاصل نہیں کرتا، اس کے باوجود اجمالی کو انجام دے دیتا ہے۔ آیا اجمالی کو انجام دینا آیا موجب امتصال ہوتا ہے، آیا بجا آوری شمار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس میں بھی فرمایا تھا کہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلے صورت تھی توسلیات کے اندر، اس میں فرما دیا کہ جی ہاں علم اجمالی تفصیلی کی طرح ہوتا ہے، یعنی بجا آوری اگر آپ کسی بھی مسئلے میں علم اجمالی رکھتے ہیں اور اس کی بجا آوری اور امتصال بھی اجمالاً کرتے ہیں، یعنی 2 متردد وجوب میں سے ہر 2 کو انجام دے دیتے ہیں، یا 2 متردد محرمات میں سے ہر 2 کو چھوڑ دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہے۔ اسی طرح تعبدیات میں بھی چاہے موجب تکرار ہو یا موجب تکرار نہ ہو، دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ علم اجمالی کے ہوتے ہوئے آپ تفصیلی کو حاصل کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، اجمالی پہ عمل کیا، تو وہاں پر تعبدیات میں چاہے علم اجمالی پر عمل کرتے ہوئے باعث تکرار ہو یا تکرار نہ ہو، کل ہم نے مثالیں عرض کر دیں، ہر صورت میں فرماتے ہیں کہ علم اجمالی سے امتصال ہو جائے گا۔ پہلی صورت ہم نے پڑھ لی تھی، آج انشاءاللہ الصورۃ الثانیہ، عبارت زیادہ ہے، انشاءاللہ ترجمہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الصورۃ الثانیہ کفایت الامتثال الاجمالی فی التعبدیات، فرماتے ہیں کہ تعبدیات کے اندر امتثال اجمالی کافی ہو جاتا ہے، فیما ان صورتوں میں اذا لم یستلزم التکرار کہ جہاں پر امتثال اجمالی کرنا موجب تکرار نہ ہو۔ کیسے؟ کما اذا تردد الواجب بین غسل الجنابۃ و غسل مس المیت، جیسا کہ مثلا واجب مردد ہو جاتا ہے غسل جنابت اور غسل مس میت کے درمیان، یعنی اسے یہ تو یقین ہے کہ 2 غسلوں میں سے کوئی ایک مجھ پر واجب ہوا تھا، اب بندہ بھلکڑ ہے، نسیان کا مریض ہے، بھول جاتا ہے، اب اسے بھول گیا کہ اب 2 میں سے کوئی ایک تو واجب تھا، لیکن اور کون سا واجب تھا؟ تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ فَيَغْتَسِلُ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ الْوَاقِعِ، اب اگر غسل انجام دے دیتا ہے، یعنی چونکہ غسل تو ایک ہی کرنا ہے، نیتیں 2 کرنی ہیں، تو اس انداز میں امر واقعی کا امتثال کرتے ہوئے غسل کر لیتا ہے، احتیاط کرتے ہوئے، مع التمکن من تحصیل العلم التفصیلی او الظن التفصیلی، جبکہ اس کے لیے علم تفصیلی کا حاصل کرنا ممکن تھا، یعنی پتہ لگا سکتا تھا کہ 2 غسلوں میں سے کون سا واجب ہے، لیکن ایسا نہیں کیا، دونوں کی نیت کر کے غسل انجام دے دیتا ہے۔ اب ظن تفصیلی، یا علم تفصیلی تو نہیں لیکن ظن تفصیلی حاصل کر سکتا تھا اس مسئلے کے بارے میں،
کون سا ظن تفصیلی؟ الذی دل الدلیل علی کونہ حجہ، کہ جس کی حجیت پر دلیل دلالت کرے، کیونکہ جس ظن کی حجیت پر دلیل قطعی آ جاتی ہے تو وہ ظن بھی حجت ہو جاتا ہے اس دلیل کی وجہ سے۔ اب یہاں پر اگر اس نے ایسا غسل انجام دے دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ والحق جوازہ، حق یہ ہے کہ یہاں پر تعبدیات میں کہ جہاں لم یستلزم التکرار ہو، حق یہ ہے کہ یہ بھی اجمال امتثال اجمالی جو ہے وہ جائز ہے اور کافی ہو جاتا ہے۔ فلا یجب علیہ تفحص عن الواجب، پس واجب کے بارے میں تفحص کرنا، جانچ پڑتال کرنا، چھان بین کرنا، جستجو کرنا اور علم تفصیلی کو حاصل کرنا فلا یجب، اس پر واجب نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ هَلْ غسل الجنابہ او مس المیت وَإِن تَمَكَّنَ مِنْهُ، فرماتے ہیں تفصیلاً علم حاصل کرنا کہ جو واجب اس پر تھا آیا وہ غسل جنابت تھا یا غسل مس میت تھا، اگرچہ اس سے یہ تفصیل حاصل کرنا ممکن بھی ہو، پھر بھی اگر وہ اس تفصیل کو حاصل نہیں کرتا اور امتثال اجمالی کر جاتا ہے تو حق یہ ہے کہ یہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ لأن صحت فی العبادات رہن اتیان الفعل لامرہ سبحانہ، چونکہ عبادات کے اندر جو چیز صحیح وہ یہ ہے کہ کسی بھی فعل کو وہ انجام دے خدا کے امر کی بجا آوری کرتے ہوئے، تو پس اگر اس انداز میں انجام دے گا تو معاملہ درست ہے۔ والمفروض، اور یہاں پر بھی فرض یہی ہے کہ انہ انما اتی بہ امتثالا لامرہ الواقعی، اس نے جو اجمال امتثال اجمالی کیا ہے اور ہر دو کو انجام دیا ہے تو یہاں پر بھی اس نے اس امر واقعی کا امتثال کرتے ہوئے انجام دیا ہے کہ خدا در حقیقت خدا نے ان دو میں سے جو بھی مجھ پہ واجب کیا ہوگا یا دو میں سے جو بھی مجھ پر حرام کیا ہوگا میں ہر دو سے یا تو انجام دیتا ہوں یا ہر دو سے اجتناب کرتا ہوں، تو اس کی نیت بھی دروا کہ امر خدا کی اطاعت تھی، تو یہاں پر وہ حاصل ہو چکی ہے۔ جب وہ حاصل ہو چکی ہے اور مقصد عبادت آ چکا ہے تو عبادت درست ہے۔ تیسری صورت میں فرماتے ہیں الصورۃ الثالثہ کفایۃ الامتثال الاجمالی فی التعبدیات، پہلے توسلیات تھا، پھر وہ تعبدیات تھی کہ جہاں پر امتثال اجمالی موجب تکرار نہیں ہے، اور یہ وہ والی صورت ہے کہ جہاں پر امتثال اجمالی اگر کرتا ہے تو باعث تکرار قرار پاتا ہے۔ کفایت الامتثال الاجمالی فی التعبدیات، فرماتے ہیں کہ تعبدیات کے باب میں امتثال اجمالی کافی ہے، کہاں پر؟ فیما، ان موارد میں اذا استلزمت تکرار، جب امتثال اجمالی کرنا عمل میں باعث تکرار ہو۔ کیسے؟ کما اذا تردد امر القبلۃ بین جہتین، مثلا کسی دور جنگل بیابان کے اندر پہنچ گیا ہے اور وہاں پر دو جہتیں تو اس کے لیے کنفرم ہیں، لیکن دو جہتوں میں یہ مردد ہے کہ ان دو طرفوں میں سے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے، یا مثلا وہی پرانی مثال او تردد الواجب بین الظہر والجمعہ، روز جمعہ سے واجب کا نہیں پتہ ہے کہ جو وجوب میری گردن پہ آیا ہے اس کا تعلق ظہر سے ہے یا نماز جمعہ سے ہے، کون سی واجب ہے؟ مع امکان التعیین بالاجتہاد او التقلید، اب اس بندے کے لیے ممکن تھا کہ یا تو خود اجتہاد کر کے یا کسی مجتہد کی تقلید کر کے امر قبلہ کو یا واجب ظہر و جمعہ کو متعین کرنا چاہتا تو مشخص کر سکتا تھا، یہ اس کے لیے ممکن تھا، لیکن فترکہما، ایسا کرنے کو وہ ترک کر دیتا ہے۔ وامتثل الامر الواقعی عن طریق تقرار العمل، اور یہ ایک اور طریقے سے امر واقعی کا امتثال کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے؟ عن طریق تقرار العمل، خود اسی عمل کو ہی تکرار کر کے
دونوں طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے امتثال واقعی کرنا چاہتا ہے، یا مثلا ظہر اور جمعہ ہر دو کو انجام دے کر امتثال واقعی کرنا چاہتا ہے، فالظاہر ان حقیقت الطاعہ هو الانبعاث عن امر المولا. بس یہاں پر یہ جو درست ہے ایسا کرنا اس کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حقیقت اطاعت ہے وہ یہ ہے کہ مولا کے امر کی طرف تحرک دلایا جائے. انبعاث یعنی موٹیویٹ، یعنی متحرک ہونا، یعنی جس کام پر مولا نے امر کیا ہے اس کی طرف متحرک ہونا، اس کو انجام دینا، اس کے درپے ہونا، یہ حقیقت اطاعت ہے. بحیث اس انداز میں انبعاث کہ یکون الداعی والمحرک ہوا امرہ، کہ اس کے اندر یہ جو انگیزہ پیدا ہوا ہے، یہ تحرک پیدا ہوا ہے اور اس نے ارادہ کیا ہے، وہ خود خدا کا امر ہو. اگر امر خدا کی وجہ سے یہ تحرک حاصل ہوا ہے تو یہی حقیقت اطاعت ہے. والمفروض، اور یہاں پر امتثال اجمالی میں ہمارا فرض کیا ہے کہ ان الداعی الی الاتیان بکل واحد من الطرفین، دو طرفوں میں سے ہر طرف کو انجام دینے کا جو داعی اور انگیزہ ہے وہ بعث المولا المقتوب ہی، وہ در واقع مولا کا خود امر دینا اور برانگیختہ کرنا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو قطع حاصل ہو چکا ہے. یہ در واقع اشکال کا ایک جواب ہے کہ کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ یہ جو دو حکموں کو انجام دے چکا ہے ان میں سے واجب تو ایک ہے، یہ دو حرام مثلا ہیں تو دو حراموں کا احتمال ہے، تو وہاں پر اصل حرام تو ایک ہے، تو یہاں پر مشخص نہیں کر رہا ہے. فرماتے ہیں یہ کوئی تشخیص ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فقط خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اگر اس کو کام کرنے میں متحرک ہوتا ہے تو یہی حقیقت اطاعت ہے، اور یہ اطاعت یہاں پہ حاصل ہو رہی ہے. جب حاصل ہو رہی ہے تو بس اس کا عمل درست ہے. ولولا بعثہ، بس اگر مولا اس کو متحرک نہ کرتا، امر مولا اگر موجود نہ ہوتا، لما قام بالاتیان بواحد من الطرفین، تو دو طرفوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ انجام دینے کے لیے کھڑا نہ ہوتا، تیار نہ ہوتا. نعم جی ہاں، لا يعلم تعلق الوجوب بالواحد المعین، وہی بات کر رہے ہیں کہ اگرچہ ہمیں معین طور پر دو میں سے کون سا واجب ہے یہ معلوم نہیں ہے، ولیکن الداعی للاتیان بکل واحد هو امر المولا فی البین، لیکن دونوں کے درمیان یہ جو انجام دینے کا داعی ہے، چونکہ جب امتثال اجمالی کرے گا تو دونوں کو ہی انجام دینا پڑے گا، یا دونوں کو ہی حرمت کی صورت میں ترک کرنا پڑے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو داعی ہے اتیان کا، یہ دروا کے امر مولا ہے. واحتمال انطباقی علی کل واحد، اور یہ داعی دو میں سے ہر ایک پر منطبق آ رہا ہے، یعنی یہ جو امر مولا کی وجہ سے اس فعل کو انجام دینے میں یہ جو تیار ہوا ہے اور اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ داعی اگرچہ مشخص نہیں ہے کہ اس پر واجب کون سا ہے، لیکن یہ داعی اور انگیزہ خود ان دونوں کاموں کے اندر موجود ہے. بس جب موجود ہے وہ یکفی حاصل مقدار فی حصول اطاعت خدا بندے کے حصول میں بس اتنی ہی مقدار کا ہونا یہ کافی ہے. جب اطاعت حاصل ہو جائے گا تو عبادت درست ہے. بس جب عبادت درست ہے تو اس کا مطلب نتیجتاً امتثال اجمالی کافی ہے. وبذالک ظاہر، پس یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ ان الاحتیاط فی عرض الدلیل التفصیلی، دلیل تفصیلی کے مقابلے میں جو لوگ احتیاط کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں تین ہی چیزیں رائج ہیں، یا تو الاجتہاد و تقلید، یا تو بندہ اجتہاد کرے یا تقلید کرے، یا تیسرا یہ آپشن ہے کہ احتیاط پر عمل کرے. تو وہی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دلیل تفصیلی کے مقابلے میں یہ جو احتیاط ہوتی ہے، دلیل تفصیلی یعنی الاجتہاد و تقلید. بس یہی سے معلوم ہو گیا کہ احتیاط کو دلیل تفصیلی کے مقابلے میں کیوں قرار دیا گیا ہے، یعنی دلیل تفصیلی سے مراد وہی اجتہاد اور تقلید ہے.
یعنی جس طرح کہ اجتہاد اور تقلید کے اندر علم تفصیلی حاصل کر کے امتثال کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر احتیاط کے باب میں مرددین میں سے دونوں پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ انسان اگر اطاعت کرتا ہے تو درست ہے۔ وَلِذَلِكَ قَالُوا، یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں یجب علی کل مکلف فی عباداتہ و معاملاتہ و عادیاتہ، واجب ہے ہر مکلف پر کہ وہ اپنے عبادات کے معاملے میں یا دیگر جو معاملات زندگی ہیں ان کے معاملے میں یا عادیات میں کیا واجب ہے؟ ان یکون مجتہدن، یا تو خود مجتہد ہو، اور مقلدن یا مقلد ہو، اور محتاطن یا احتیاط پر عمل کرنے والا ہو۔ فقط خرجنا بنتیجتین، پس یہاں سے ہم نے دو نتیجے نکالے۔ پہلا کون سا؟ العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی فی منجزیت التکلیف و معذریتہ، کسی بھی تکلیف کے منجز ہونے میں اور معذر ہونے میں علم اجمالی بھی علم تفصیلی کی طرح ہوتا ہے۔ منجز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کسی بھی تقلید کے فعلی ہونے میں اور انسانی گردن پر آنے میں علم اجمالی بھی علم تفصیلی کی طرح ہوتا ہے۔ اور معذریت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاں کہیں پر تفصیل عروج اجتہاد و تقلید میں خطا کر جاتا ہے اور یہی کوشش اسے روز قیامت مولا کی نگاہ میں معذور بنا دیتی ہے، علم اجمالی پر عمل کرنے والا بھی بعینہ ہی مولا کی نگاہ میں خطا کی صورت میں معذور شمار ہوگا۔ دوسرا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ کفایت الامتثال الاجمالی، امتثال اجمالی کافی ہوتا ہے کس سے؟ عن الامتثال التفصیلی، امتثال تفصیلی سے کافی ہوتا ہے، یعنی حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن پھر بھی اجمالی بھی عمل کیا ہے تو یہ کافی ہے۔ سواء تمکن من التفصیلی اولا، اب ممکن ہو علم تفصیلی کا حاصل کرنا یا ممکن نہ ہو، ہر دو صورت میں امتثال اجمالی کافی ہے۔ بہت ہی آسان ترجمہ۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ علم جو تجھے وجداناً اور یقیناً 100% اگر قطع ہے تمہیں تو اس تکلیف کے بارے میں ہم یہاں پر بحث کریں گے، لیکن جہاں پر کوئی امارہ جسم اس پہ قائم ہو جاتی ہے اور امارہ کی وجہ سے اگر کوئی علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے تو محل بحث وہ والا مورد ہمارا نہیں ہے، بس یہی لگتا ہے۔ عبارت میں جو ہے فرماتے ہیں ثم ان العلم بالتکلیف، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ کسی بھی تکلیف کے بارے میں جو علم ہوتا ہے تفصیلی یا اجمالی، فرماتے ہیں قد یراد بہ العلم الوجدان بالتکلیف، کبھی کبھار اس علم سے مراد وہ والا علم لیا جاتا ہے کہ جو تکلیف کے بارے میں قطعی ہوتا ہے۔ الذی لا یرضی المولا بترکہ ابدا، کہ مولا کسی بھی صورت میں اس کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ کیسے؟ کما اذا علم بکون احد الشخصین محقون الدم دون الاخر، مثلا ایک بندے کو 100% یقین ہے کہ دو بندوں میں سے کوئی ایک بندہ اس کا خون معاف ہے، دوسرے کا معاف، ایک محقون الدم ہے ایک محظور الدم ہے، لیکن دو میں سے کوئی ایک ہے۔ وَأُخْرَى، یا مثلا بس اوقات یوں ہوتا ہے ایک دفعہ تو اسے علم وجدان نہیں ہے، 100% جو ہے اسے معلوم ہے، ایک دفعہ جو ہے تکلیف اس انداز میں اسے معلوم ہوتی ہے کہ یراد بہ العلم بقیام الحجت شرعی علی تکلیف، جس تکلیف کے متعلق اسے علم حاصل ہوا ہے وہ ایسی ہے کہ جس پر کوئی حجت شرعی آئی ہے، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف کا علم ہوا ہے۔ کیسے؟ کما اذا قامت الامار علی حرمت الاسیر العنبی اذا غلا، مثلا اسے دلیل ملی ہے کہ جب امارہ قائم ہو جاتی ہے اس بات پر کہ جب اسیر عنبی انگوروں کی جو پانی ہے اگر وہ غلیان پکڑ لیتا ہے اور جوش کھا لیتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے، اس پر دلیل آئی ہے۔ وتردد المغلہ بین اناءین، اب یہاں پر دو برتنوں میں سے کون سے والا برتن جو ہے اس میں جوش آیا ہے تو وشمل اطلاق الامارہ المعلوم بالاجمال، اب یہاں پر یہ جو امارہ کا اطلاق ہے یہ معلوم بالاجمال کو بھی شامل ہے، یعنی یہ جو امارہ آئی ہے کہ جب
قلیان پکڑ لیتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو دو مردد برتن ہیں اجمالاً، ان دونوں ہر دو کو جو ہے وہ یہ ہمارا بھی شامل ہے۔ اب یہاں پر ہماری بات آیا علم وجدانی میں ہوگی یا ہمارا والی صورت میں ہوگی؟ والکلام فی المقام انما ہوا فی الصورت الاولی، ہماری جو بحث ہوگی وہ فقط پہلی صورت میں ہوگی، اے العلم الوجدانی، لا معنی کہ اس صورت میں اذا قامت الحجہ علی الحرمہ، کہ جب حرمت کسی چیز کی حرمت پر دلیل قائم ہو جاتی ہے، وترددت بین الامرین، اور یہاں پر معاملہ دو میں متردد ہو جاتا ہے، وہ والی صورت ہماری مورد بحث نہیں ہے۔ فإن البحث عن هذا القسم، بس اگر امارہ کی وجہ سے یہاں پر علم اجمالی میں تردد ہے تو فرماتے ہیں یہ والی بحث موقول الی مبحث الاحتیاط من الاصول العملیہ، یہ بات ہم جا کر اصول عملیہ میں باب احتیاط کے اندر کریں گے، یہ والا مورد اس کا مورد نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔